میری پچھلی ویڈیو جو آپ نے دیکھی وہ سوچ کا بدلاؤ تھی۔ اس ویڈیو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی چند قریبی لوگوں اور دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے۔ سبھی نے حوصلہ افزائی کی، مگر چند نے یہ اہم سوال کیا کہ بدلاؤ لایا کیسے جائے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام ہرگز نہیں جتنا آپ کہہ رہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ویڈیو بناتے ہوئے ہمیشہ ٹائم کا بہت خیال رکھتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ طویل بات اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ محض چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں اس کی مکمل وضاحت ہو سکے۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے آپ ورک کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی عادت اور سوچ نیگیٹو سے پازیٹیو ہوتی چلی جائے گی۔ ایک بہت ہی سادہ اور آسان سا جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، اٹس ہیپننگ فار می، یہ میرے لیے ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے لیے یا تو اچھا ہے یا اس میں میری لرننگ کے لیے کوئی سبق ہے، کوئی میسج ہے۔ اس جملے پر یقین کرنے اور اسے بار بار دہرانے سے آپ کا زندگی پر بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور شکایتیں کم ہونے لگتی ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ ٹاپک، یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس پر کس قدر یقین رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ سوچ کا بدلاؤ زندگی میں اتنے بڑے بڑے واقعات رونما کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا کے بڑے اسکالرز اور اسپریچول پرسنالٹیز نے اسی سوچ کے بدلاؤ کے تحت اپنے زندگی کے پرانے پیٹرن کو چینج کیا اور زندگی میں عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی۔ آج میں لوئس ہے کی کتاب یو کین ہیل یور لائف سے دوبارہ استفادہ کروں گی اور آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارے جسم میں جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لوئس ہے نے اس کتاب میں سوچ کے کچھ ایسے پیٹرن تلاش کیے جو کہ بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ لوگ ان بیماریوں پہ ہزاروں اور کبھی لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں مگر مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسم سے بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کی جڑیں خیالات اور ایموشنز میں پیوستہ ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول سے اسٹریس اور بلیفز لیتے ہیں۔ یہ ان پٹ ہمارے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ نیوز، ڈرامے، حادثے، لوگوں کی سٹوریاں، یہ سب اسٹریس کا باعث بنتا ہے اور اس سے ایک بلیف ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس سے ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں اور وہ باڈی میں اسٹور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ بیماری کی شکل میں سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کی آسانی کے لیے ایک ایک بیماری کا نام لوں گی، اس کے پیچھے کار فرما سوچ، خیال یا بلیف کا ذکر کروں گی اور پھر یہ بتاؤں گی کہ پرانی سوچ کو جو کہ بیماری کی وجہ سے ہے ہم نئی سوچ سے کیسے بدل سکتے ہیں۔ ہماری سب سے کامن بیماری ہے جوڑوں کا درد۔ ویسے تو یہ کسی کو بھی لاحق ہو جاتی ہے مگر عام طور پر ادھیڑ عمر کی خواتین میں یہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ میں ایسی تمام خواتین اور مردوں کو متوجہ کرنا چاہوں گی جو اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے انہیں ان کی وہ سوچ بتاؤں گی جو کہ اس بیماری کی اصل وجہ ہے، اور ہو سکتا ہے اسے سنتے ہی آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ایسا کبھی نہیں سوچتی یا میں تو ایسا کہتی بھی نہیں۔ مگر جناب آپ کو اپنے اندر گہرائی سے اور توجہ سے جھانکنا پڑے گا۔ خود کو ذرا سا کریت کر دیکھیں، تب آپ اس سوچ کو پکڑ پائیں گے جو ایک پختہ خیال یا عقیدے کی طرح آپ کے اندر گھس کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک بار اگر آپ نے اسے پکڑ لیا تو علاج 100% یقینی ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے بالکل اسی طرح سوچ ہی سوچ کا علاج بن جاتی ہے۔ آئیے جوڑوں کے درد کے پیچھے چھپی سوچ یا ایموشنل کاز کو پکڑتے ہیں۔ جوڑوں کا ایسا درد جو آپ کے ہاتھ یا پھر انگلیوں میں ہوتا ہے۔ یہ بیماری ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو خود کو ہر معاملے میں مظلوم سمجھتے ہیں۔
یعنی ان کے اندر مظلومیت کا احساس شدید تر ہوتا ہے، اور یہ خیال بڑی شدت سے ان کے اندر چھپا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ماضی میں بہت برا ہوا، بلکہ اب بھی برا ہی ہو رہا ہے۔ وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں اور ان کے دل میں اس بات کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں تکلیف دی یا دکھ دیے سزا دے پائیں۔ یہ ہے جوڑوں کے درد کا ایموشنل کاز۔ اب اس سوچ کو ہم نئی سوچ سے بدلتے ہیں۔ جس خیال کو بار بار دہرایا جائے اور پوری طرح سے اسے محسوس کیا جائے اسے ایفرمیشن کہتے ہیں۔ اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو ایفرمیشن بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے پرسکون ہو کر کسی تنہا جگہ پر خاموش بیٹھ جائیں۔ آپ کی حالت آرام دہ ہونی چاہیے۔ پھر اپنی ناک سے خوب گہری سانس اندر کھینچیں اور منہ کھول کر سانس کو ہلکی آواز کے ساتھ باہر نکالیں۔ آپ کی سانس بہت ڈیپ ہونی چاہیے، گویا پھیپھڑے بھر کر سانس اندر کھینچیں۔ اس طرح 5 سے 10 مرتبہ سانس لے کر آپ مکمل طور پر میڈیٹیشن موڈ میں آ جائیں گے۔ اب آپ کو یہ جملے دھیمی آواز سے دہرانے ہیں۔ میں اپنا نام لیں۔ آسیہ سحر اپنی زندگی سے پیار کرتی ہوں۔ میں زندگی کی ہر تبدیلی کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں۔ ان جملوں کو آپ جتنی گہرائی اور شدت سے محسوس کرتے ہوئے دہرائیں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کی بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی۔ دن میں جتنی بار بھی ممکن ہو آپ یہ کر سکتے ہیں، مگر رات کو سوتے ہوئے بستر پر لیٹ کر اسے دہرائیں تو بہت اچھے اور بہت جلد نتائج سامنے آئیں گے۔ اور ہاں، یاد رکھیں صرف الفاظ ہی نہیں دہرانے ہیں، آپ کو اسے محسوس کرنا ہے اور اس پر یقین بھی کرنا ہے۔ اب دوسری بیماری ہے جوڑوں کا ایسا درد جو پورے جسم میں ہو، یعنی ہڈیوں کے سارے جوڑ دکھتے ہوں۔ ایسے مرد اور عورتیں جنہیں تنقید کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، یہ بیماری ان میں پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر خواتین میں یہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ تنقید کرنے کی یہ عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسی خواتین خود کو درست اور دوسروں کو غلط سمجھنے لگتی ہیں۔ مثلاً وہ نوجوان نسل پہ تنقید کرتی ہیں، موجودہ حالات پر تنقید کرتی ہیں، فیشن پر تنقید کرتی ہیں، گھر میں بہو ان کا ٹارگٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان میں شکایتیں بھری بھی ہوتی ہیں، موسم کی شکایت، بیماری کی شکایت، بچوں کے رویوں کی شکایت، مہنگائی کی شکایت، غرض ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کمپلین ہوتی رہتی ہے۔ ہر مریض میں یہ عادت تھوڑی تھوڑی رد و بدل کے ساتھ موجود ہوتی ہے، بعض میں کم، بعض میں زیادہ۔ ہو سکتا ہے بعض ان شکایتوں کا اظہار نہ کر پاتے ہوں، مگر دل میں یہ خیالات چلتے رہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ آرام دہ حالت میں بیٹھ کر دھیمی آواز سے یہ جملے دہرائیں۔ ہاں، مگر گہری سانس لینا نہ بھول جائیے گا۔ یہ ایفرمیشن ہے: میں اپنا نام لیں۔ آسیہ سحر اپنے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو تسلیم کرتی ہوں۔ میرے دل میں دوسروں کے لیے بھی محبت ہے۔ میں سب کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ اس افرمیشن کے لیے بھی وہی ہدایات ہیں، یقین کے ساتھ، فیلنگز کے ساتھ بار بار دہرانا ہے۔ اگلی بیماری ہے جوڑوں کا ایسا درد جو کمر کے نچلے حصے میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی شدید ہوتا ہے۔ یہ بیماری ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ پیسے کم یا ختم نہ ہو جائیں، یعنی غربت کا خوف، پیسے کی کمی کا خوف۔ یہ خیال انہیں کمر کے درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک 23 یا 24 سال کی ینگ بچی نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اس کی کمر میں اکثر شدید درد اٹھ جاتا ہے جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا، مگر کچھ دنوں کے بعد خود ہی غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی چھان بین اور کچھ سٹنگز کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو اس بچی کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے
اور جیسے ہی اسے پیسے مل جائیں تو درد ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ درد بھی دراصل خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی سوچ اور خیال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پرسکون انداز میں تنہا بیٹھ جائیں جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے۔ 5 سے 10 مرتبہ خوب گہری سانس لیں اور دھیمی آواز میں یہ جملے دہرائیں۔ میں اپنا نام لیں، آسیہ سحر، زندگی پر ٹرسٹ کرتی ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ میں مکمل طور پر محفوظ ہوں۔ مجھے یونیورس ہر وہ چیز عطا کرتی ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ خوب گہرے یقین کے ساتھ آپ کو یہ مشق بار بار کرنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کمر کے ایسے درد کے بارے میں جو کمر کے درمیانی حصے میں ہوتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ ہے پچھتاوا، یعنی زندگی میں کچھ ایسے واقعات یا حادثات رونما ہوتے ہیں جن پر ایسے مریض کو پچھتاوا ہے یا پشیمانی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ یہ پچھتاوا جتنا زیادہ شدید یا گہرا ہوگا، درد بھی اتنا ہی تیز اور گہرا ہوگا۔ اب اس کی ایفرمیشن سنیے۔ میں اپنا نام لیں، آسیہ سحر، ماضی کو جانے دیتی ہوں۔ میں اپنے ماضی سے آزاد ہوتی ہوں۔ میں اپنے دل کی محبت اور اس کی طاقت کے سہارے آگے بڑھ سکتی ہوں۔ میں آزاد ہو چکی ہوں اپنے ماضی سے۔ اب نیکسٹ بیماری ہے جوڑوں کا ایسا درد جو کمر کے اوپری حصے یا کندھوں میں ہو۔ کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ درد پھیپھڑوں میں ہے اور دکھن کی شکل میں ہے۔ یہ درد زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، یعنی جذباتی طور پر تحفظ کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس محبت نہیں ہے۔ اس درد سے نجات کے لیے ہمیں سوچ کو ہی بدلنا ہے۔ اسی انداز میں پرسکون حالت میں بیٹھ جائیے، خوب گہری سانس لیجیے 5 سے 10 مرتبہ اور پھر یہ جملے دہرائیے۔ زندگی مجھے سپورٹ کرتی ہے، زندگی مجھے محبت دیتی ہے، میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو تسلیم کرتی ہوں۔ شروع میں یہ سب آپ کو بڑا ہی بچکانا لگے گا۔ آپ خود سے کہیں گے یہ سب کیا بکواس ہے، بھلا اس سے کیا ہوگا؟ مگر اسی وقت آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، اپنے اندر کی اس ریزسٹنس کو جانے دینا ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ ایفرمیشنز کرتے رہنا ہے۔ پختہ یقین رکھیں کہ اگر آپ یہ کر پائیں تو چند دنوں میں آپ کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، شوگر اور قبض کی بیماری کے بارے میں بتاؤں گی، ان کے ایموشنل کاز اور ان کی نئی ایفرمیشنز بھی۔ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، پر امید رہیں۔ خود کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اس مشن میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کریں۔ حسن، خیر، صداقت اور محبت کا ایک ایسا قبیلہ میں تیار کر رہی ہوں جہاں رنگ، نسل، مذہب، فرقہ، مسلک، زبان، صوبہ، ہر چیز سے بالا تر ہو کر ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مل کر ترقی کریں۔ آپ میرے اس قبیلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فراخ دلی کے ساتھ لائک کریں، شیئر کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ جو کچھ آپ بانٹتے ہیں وہی آپ کو لوٹ کر ملتا ہے۔ محبت اور آسانیاں بانٹیں، محبت اور آسانیاں ریسیو کریں اور خوش رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔